اور تیسری اور آخری چیز جو میں آپ کو بتاؤں, جس کی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں کہ انسان باہر نکل سکتا ہے, وہ ہے دی آئیڈیا آف پرپز آف لائف, میننگ فل لائف. جس بندے کو اپنی زندگی کی قیمت کا احساس ہو جائے نا, وہ بندہ اس سے باہر نکل سکتا ہے. اس پر میں آپ کو اسٹڈی بتاتا ہوں. یہ ساری میں بتا رہا ہوں, یہ ایگزامپلس جو ہیں یہ صرف میری ذاتی نہیں ہیں, ایکچولی اس پہ اسٹڈیز موجود ہیں. ایک بندہ ہے, اس کی کتاب ہے, وکٹر فرینکل ایک بندہ ہے, بڑا مشہور ہے, اس کی کتاب ہے مینز سرچ فار میننگ. آپ نے شاید پڑھی, آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتا ہوگا اس کتاب کا. وکٹر فرینکل کون ہے؟ بیسکلی یہ ایک آسٹرین جیو تھا, یہودی تھا, اور یہ ایک سائیکیاٹرسٹ تھا. اور اس نے باقاعدہ اس کتاب کی بنیاد پر, اس کا ایک ایکسپیرینس ہوا تھا, لائف ایکسپیرینس کیا ہوا تھا کہ ورلڈ وار 2 کے بعد, آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ وار 2 کے کانٹیکس میں ڈیٹینشن کیمپس بنائے تھے انہوں نے, کنسنٹریشن کیمپس بنائے تھے نازی جرمنی نے. تو اس کو پکڑ لیا تھا اس کیمپ کے اندر, اس کو بھی, یہ بھی پکڑا گیا تھا اس میں, یہودی تھا. تو جرمنز نے پکڑ کے اس کو بھی پھینک دیا کنسنٹریشن کیمپ میں. تو کہتا ہے کہ میں جب گیا, اس کی پوری کہانی ہے, وہ آپ سنیں, وہ پڑھیں آپ اس کا بک مین سرچ فار میننگ, بہت ریلیونٹ بک ہے آپ سب کے لیے. ضرور اس طرح کی چیزیں پڑھیں, آپ کو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یار یہ جو چیز ہماری دین ہمیں بتاتا ہے, ہم اس چیزوں کو کتنا لائٹ لے جاتے ہیں بعض اوقات. تو بندہ کیا کہتا ہے, وکٹر فرینکل یہ کہتا ہے کہ میں جب وہاں پہ گیا اس کے اندر کنسنٹریشن کیمپ کے اندر, تو وہاں پہ میجورٹی لوگ سروائیو نہیں کرتے, مر جاتے ہیں. یا تو وہ مر جاتے ہیں برے کنڈیشنز کی وجہ سے, یا پھر بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ وہ خودکشی, خود سیوسائڈ کر لیتے ہیں. دے کین ناٹ سروائیو دیئر. اتنی بری کنڈیشنز ہوتی ہیں, ڈیفینیٹلی ظلم اور زیادتیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر, ٹارچر ہوتا ہے, جس طریقے سے میں نے آپ کو ان کی مثال دی, معظم بے کی میں نے آپ کو شروع میں مثال دی تھی. تو کہتا ہے کہ میں ادھر گیا تو میں نے وہاں جا کے نا 3 اپنے گولز بنائے. میں نے کہا پہلی چیز یہ ہے کہ آئی ہیو ٹو سروائیو. میں نے مرنا نہیں, میں نے یہاں پہ نہیں مرنا, جو مرضی ہو جائے, مروں گا تو صحیح, لیکن میں نے یہاں پہ نہیں مرنا, نمبر 1. دوسرا چیز اس نے کہا تھا کہ آئی ول ٹرائی ٹو ہیلپ ایز مچ ایز پاسبل, کیونکہ خود بھی یہ سائیکیاٹرسٹ تھا. تو اس نے کہا کہ یہاں پہ مینٹل ہیلتھ پرابلمس بہت ہوں گی, ڈیفینیٹلی جو بیچارے لوگ سوسائڈل ہوں گے, ان کی میں نے ہیلپ کرنی ہے, کس طریقے سے میں ان کو نکال سکوں. اور تیسری چیز ایسی ہے کہ آئی ول میک اٹ, میں اس سے کچھ نہ کچھ سیکھوں گا. دس ول بی اے کیس اسٹڈی فار می. یہ پوری جو میری اپنی ہے, مجھے خدا نے ڈالا ہی اس لیے تاکہ میں اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکوں. یہ اللہ نے مجھے, یعنی اس کے نزدیک جو اس کا خدا ہے, جو بھی, ویسے تو اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں, لیکن جو اس نے اس کے اندر میں نے I will definitely learn something from this. تو میں نے اس کو ایک کیس اسٹڈی بنانی ہے, کیونکہ وہ خود سائیکیاٹرسٹ ہے. تو میں نے دیکھنا ہے کہ یہ ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے اور اس سے کیا لیسنز لرن کر سکتے ہیں. اور میں جب یہاں سے سروائیو کر کے جاؤں گا تو میں ایکچولی لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس طرح کی سچویشن سے نکلنا کیسے. اور میں کئی بھائیوں کو بتاتا ہوں جو بھائی سفر کر رہے ہوتے ہیں نا, میں کہتا ہوں اگر اف یو وانٹ ٹو ہیلپ یور سیلف اسٹارٹ ہیلپنگ ادرس. اور قرآن, ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے, واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جو اپنے بھائیوں کی مدد میں لگا رہتا ہے. اور میں آپ سب بھائیوں سے کہوں گا, اگر آپ نے اللہ سے کوئی چیز لینی ہے نا, لٹرلی اسٹارٹ ہیلپنگ ادرس. ان کی مدد کرنا شروع کر دیں اسی چیز میں. امام نے تیمیہ رحمہ اللہ, بڑا مشہور, ان کا ایک مشہور قول میں نے پڑھا اسی حدیث کے کانٹیکس میں. اس حدیث کی بنیاد پہ وہ کہا کرتے تھے, کہتے جب بھی میں نے اللہ سے کوئی چیز لینی ہوتی ہے نا, تو میں اسی جو مجھے چیز چاہیے ہوتی ہے, میں اس میں لوگوں کی ہیلپ کرنا شروع کر دیتا ہوں. اس لیے کیونکہ میرے نبی نے کہا ہے کہ اللہ پھر میری ہیلپ کرے گا, تو اللہ پھر میرے لیے وہ چیز آسان کر دیتے ہیں. تو ایکچولی اف یو لوکنگ فار اے جاب, لٹرلی اینڈ آئی کین, بات لمبی ہو جائے گی, میرے پاس ایک اور کیس اسٹڈی میں کو بتاتا. اف یو آر لوکنگ فار اے جاب اینڈ یو کینٹ فائنڈ اے جاب, اسٹارٹ ہیلپنگ ادرس ٹو فائنڈ اے جاب. اور آپ دیکھیے گا کہ اللہ آپ کو کتنا آسان دیتا ہے, آپ کو کتنی ملے گی. کوئی بھی مشکل, آپ کو پرابلم ہے, آپ اس ایڈکشن میں پھنسے ہوئے ہیں, کسی پرابلم میں, دوسروں کی ہیلپ کریں کہ یار لیٹس ڈو اٹ ٹوگیدر. آپ دیکھیے گا آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی, اللہ آپ کی مدد کرنا شروع کر دیں گے. تو ایک تو اس نے یہ 3 وعدے کیے. تو کہتا ہے کہ, اور اس نے نا اس بنیاد کے اوپر اس نے کہا کہ جتنے لوگ وہاں پہ سروائیو کیے, اس پوری کتاب کے اندر وہ بتاتا ہے, they had something to live for, they had something to survive for. اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے نا کہ why do you have to survive, اگر why نہیں ہے نا تو پھر آپ سروائیو نہیں کریں گے. اور بعض اوقات بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. اس نے مثال دی, اس نے کہا بعض اوقات اتنی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, انسان کہتا ہے ایک بندہ تھا وہ سیوسائڈ کرنے لگا, ہم سارے اس کے پاس پہنچ گئے اس کو بچانے کے لیے, ہم نے اس کو کنونس کیا کہ نہ کرو, اور کنونس کیا کہ ہم نے منا لیا. کیسے منایا؟ کیونکہ اس کا بیٹا تھا ایک, یا اس کی فیملی تھی جو اس کا انتظار کرتی. ہم نے کہا تھا یار یو ہیو میڈ اے پرومس ود یور فیملی, وائی آر یو گیونگ اپ, you don't have any reason to give up, you have made a promise and you must fulfill that promise. تو اس نے کہا ہاں یار,
آئی ہیو ٹو, میں نے اس وعدے کو پورا کرنا ہے تو میں سروائیو کروں گا. اس نے سروائیو کیا. اسی طریقے سے اس نے ایک اور بندے کی مثال دی. ایک سائنٹسٹ تھا, اس کی کچھ کتابیں رہتی تھی, اس کی ایک کتاب تھی جو پوری نہیں ہوئی تھی, ہی ہیڈ ٹو پبلش دوز بکس, تیار تھی کتاب, اس کو پکڑ لیا گیا, وہ بھی یہودی تھا. تو کہتے ہیں ہم نے اسے کنونس کیا, وہ بھی سوسائڈ کرنے لگا تھا. ہم نے کنونس کیا کہ یار آپ کا اتنا کام, آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی, تو یو نو ویٹ فار دیٹ, اس کے بعد خودکشی کر لینا. کہتے ہیں اس نے بھی سروائیو کیا. تو لٹرلی دے جسٹ ریمائنڈ. اور پھر اس نے اس کی بیسس کے اوپر ایک پورا کانسیپٹ ڈیولپ کیا جسے کہتے ہیں لوگو تھراپی. ایک تھراپی ہوتی ہے جس کو لوگو تھراپی کہتے ہیں. لوگو تھراپی کی کیا ہوتی ہے, یہ اس کا فاؤنڈر ہے وکٹر فرینکل, سائیکالوجی کے اندر یوز ہوتی ہے. وہ کہتا ہے دا بگیسٹ موٹیویشن دیٹ یو ہیو, دیٹ یو کین ہیو ان یور لائف, دنیا کے اندر جو سب سے بڑی موٹیویشن آپ کو ملتی ہے نا کسی چیز میں, وہ آپ کی پرپس آف لائف سے ملتی ہے. اور ہمارا سارا یوتھ کلب کا لیکچر اس پر ہوتا ہے کہ پرپس آف لائف. ہمارا دین کیا کہتا ہے, واٹ از یور پرپس. امیجن کریں کہ جو بندہ یہ سمجھے کہ یار مجھے اللہ نے بنایا, اس کائنات کو اللہ نے میرے لیے بنایا, مسخر کر دیے, جانوروں کو, بڑی بڑی چٹانوں کو. آپ کبھی جائیں نارتھ میں اور جا کے دیکھیں اللہ کی مخلوق کو, اور ذرا اپنے آپ سے پوچھیں, یہ آئی ذرا ذہن میں رکھیں, هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, وہ ذات جس نے تمہارے لیے سب کچھ زمین میں تمہارے لیے بنایا. امیجن کریں یہ پہاڑ میرے لیے. اللہ کہتے ہیں میرے بندے یہ آسمان میں تو ستارے دیکھ رہا نا, میں نے اس لیے بنایا تاکہ تو رات کو جب دیکھے تو تجھے خوشی ہو, مزین خوبصورتی کے لیے, تیرے جیسے کہتے ہیں نا گھر کے اندر آپ نے لگائے ہوتے ہیں امیوزمنٹ کے لیے, آپ نے گھر میں سینریز لگائی ہوتی ہیں. اللہ کہتے ہیں میرے بندے اتنے سٹارز, اتنی بڑی بڑی اللہ کی مخلوق ہے, کس لیے, تیری آنکھوں کو ایکسیس کیوں دی, اس کی امیوز ہو, تو خوش ہو سکے, مزین ہو سکے. اسی طریقے سے آپ کا کھانا, آپ کہتے ہیں کہ پانی, اللہ کہتے ہیں میں پانی بھیجتا ہوں, ٹھنڈا پانی, نہریں چلتی ہیں, کس کے لیے, تیری پیاس کو بجھانے کے لیے. تو پوری اس زمین کو اللہ نے میرے لیے بنایا تاکہ میں زندہ رہ سکوں. یار میں اتنے آرام سے گیو اپ کر رہا ہوں, یار کیسے, وائی ناٹ. تو امیجن کریں اس سے انسان کو بتایا میری زندگی کا مقصد کیا, میری زندگی کتنی امپورٹنٹ, کتنے ملینز آف سپرم سیلز تھے. آپ کو پتا ہے اگر آپ بایولوجی کی بات کریں, کتنے ملینز آف سپرم سیلز تھے جن کے اندر سے آپ نے سروائیو کیا, اینڈ یو میڈ اٹ ہیئر. یو کوڈ ہیو بین, آپ کو پتا ہے کہ میجورٹی سپرم سیل سروائیو نہیں کرتے تھے, ایک سیل سروائیو کرتا ہے, اور وہ اللہ نے, ہم یہاں پہ موجود ہیں. اور امیجن کریں وہ سارے چھوٹ کے, یو ور گیون دی اپرچونٹی ٹو ایکچولی کم انٹو دس ورلڈ, اینڈ یو آر جسٹ گوئنگ ٹو لیٹ یور لائف ویسٹڈ لائک دیٹ. ہاؤ از اٹ پاسبل. اور اللہ نے اتنا اشرف المخلوق فرشتوں کو تمہارے سامنے سجدہ کروا دیے. یار میری لائف اتنی چھوٹی ہے کہ میں پورن نہیں چھوڑ سکتا فار ایگزامپل, یا میں اس لڑکی سے محبت کر رہا ہوں, میں اس سے باہر نکل سکتا فار ایگزامپل, میں ساری زندگی اس پہ لگا رہا ہوں. ہاؤ کین آئی ڈو دیٹ, اٹس انفیئر ٹو یور سیلف لٹرلی. تو لٹرلی وہ وکٹر فرینکل یہ کہتا ہے کہ جب آپ کی زندگی کے اندر یہ سب کچھ ہو نا, کہ میننگ فل لائف ہو, یار میری زندگی چھوٹی نہیں ہے, آئی ہیو ٹو, میں نے دنیا کے اندر بڑا کام کرنا ہے. پھر انسان کے لیے یہ کام, جو ایڈکشنز وغیرہ ختم, چھوٹی ہو جاتی ہیں یار. پھر یہ ساری چیزیں آپ کے لیے چھوٹی ہیں, بٹ یو نیڈ ٹو ہیو اے کنوکشن. ایمان ہے وہ آپ کو یہ ساری چیزیں بتاتا ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بات کی تھی. تو یہ تین بڑی چیزیں کون کون سی, کمپینین شپ, دوسری چیز مقصد زندگی, اور تیسری چیز انوائرمنٹ کا چینج. یہ تین کام ہم نے کرنے ہیں انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ آپ کی روٹس اور فاؤنڈیشن کے اندر ایمان ہونا چاہیے. اور ایمان کیسے بڑھانا ہے وہ ہم سب کو پتا ہے. یہ چیزیں آ جائیں نا تو انشاءاللہ کوئی بڑی سے بڑی ایڈکشن ہو, بڑی سے بڑی آپ مشکل ہو نا, آپ نکل سکتے ہیں اس سے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.